میں قسم نہیں اٹھاؤں گا، لیکن آپ لوگ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ میری بات پر اگر یقین کر لیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ رات میں آپ لوگ سونے لگے اور اب تک اس عمل سے کتنے لوگ فوری طور پر دنیا جہاں میں تقریباً 1200 سے 1300 لوگ پوری دنیا میں اس وقت کم و بیش اس عمل کو پڑھ کے رات کو جب وہ سوئے، اور یہ گارنٹی سے لکھوا لو مجھ سے، یہ اکبری صاحب کا میں ویڈیو بھی آپ کو شیئر کروں گا، جو انہوں نے بظاہر جو ہے نا بتایا ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والے 1200 سے 1300 لوگ دنیا جہاں میں راتوں رات کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ آپ کی طرح میری طرح ایک غریب لوگ تھے۔ جب ان کو رات کا یہ عمل پتہ چلا انہوں نے یقین نہ کیا، اور یہ عمل ابھی تک کسی کو نہیں پتہ، یہ پہلی بار کسی ویڈیو میں آنے لگا ہے۔ آپ یقین کریں آپ کی قسمت بدلے گی۔ صبح جب آپ لوگ اٹھیں گے آپ کے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو اس عمل کو ایک رات پڑھ کے دیکھ لے۔ یہ عمل انڈیا، افغانستان، پاکستان میں بہت سے لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے راتوں رات اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ خفیہ تسبیح آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ راز ہے کہ جس کے ہاتھ بھی اللہ صمد کا اور یا محمد یا لطیفو کا یہ راز لگ جاتا ہے۔ آج تک جس نے بھی اس عمل کو پڑھ لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ آج جو میری بہنیں میرے بھائی اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، شدید تنگ دستی میں ہیں، 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ عمل وہ معجزاتی عمل ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں ایک بار صرف بتائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لیا، جھوٹا انسان، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر میں جھوٹ بولتا آپ کو تو میں قسم کھا کر کہتا، لیکن میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے لیکن کمالات میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یہ عمل زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب دل کرے جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لینا، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ آج تمہیں وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جس کو میں نے کئی بار پڑھ کر آزمایا ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں برے حالات میں اس عمل کو کئی مرتبہ پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ فوری طور پر یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند بنتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ یہ اللہ پاک کے ناموں کا ایسا راز ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس کو پڑھنے والا کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی ہو، یہ عمل اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے پر رات کو صرف ایک رات پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسی تمہیں کامیابی ملے گی۔ کئی ایسی میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم تو وظائف پڑھتے ہیں لیکن وظائف اثر نہیں کرتے، ہماری کیا معاملات ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہم سارا دن یوٹیوب پر وظائف نکال کر تھک گئے ہیں، پڑھ کر تھک گئے ہیں، لیکن وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ہم کیا کریں کہ ہمیں کوئی حل بتائیں، کوئی مشورہ دیں۔ میں آپ کو آج وہ حل بتاؤں گا۔ یہ عمل تو پاورفل ہے ہی ہے، لیکن اگر یہ جس طرح آپ کے بہت سے بڑے وظائف آپ کے اثر نہیں کرتے ہوں گے، اس طرح آپ کو یہ بھی کھٹکا ہوگا کہ آپ کو یہ عمل بھی اثر کرے گا یا نہیں، تو میں آپ کو وہ حل بتاؤں گا کہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو ایک خفیہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پہلے ایک راز بتاؤں گا اللہ والوں کے طریقے سے، آپ کا یہ عمل 100% اثر کرے گا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات سمجھیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب میں کئی میری بہنیں میرے بھائی کرتے کیا ہیں، ہم بے شمار گناہ کر جاتے ہیں، رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ رب کی پکڑ میں جب بندہ آتا ہے، اس کا وظیفہ تو کیا، اس کے فرائض نمازیں تک اثر نہیں کرتی، نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو وظیفے کہاں سے قبول ہوں گے؟ آپ نے پہلے کرنا کیا ہے کہ جب بھی زندگی میں بڑی توجہ سے دھیان سے پڑھیے گا۔ دیکھیں، ویڈیو کو اسکپ کرنی ہے، اپنی منمانی سے آگے بڑھ کے پڑھنا ہے، بھاگ کر دیکھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا اور وہ راز آپ کے حوالے کرنا جو اللہ والوں کے راز ہے، جن کو اللہ والے پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور یہ عمل یہ اللہ والے جن کو بھی دیتے ہیں ان کے حصے میں کامیابی آ جاتی ہے۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی، روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اگر خدا کی قسم زندگی میں ایک بار یا رحمانو یا لطیفو کا وظیفہ
پڑھ لیتا ہے راتوں رات کروڑپتی بن جاتا ہے۔ عمل کیا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ بے حد آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے رات میں عمل کو پڑھنے کے لیے، اور سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، رب کی پکڑ سے خود کو نکالنا ہے۔ کس طرح نکالیں گے؟ گناہ کیے ہیں، رب نے پکڑ لیا ہے، اب آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کریں، اور اپنی جو بھی آپ کو تعداد پڑھنی ہو، جس تعداد میں پڑھنا ہو، کوئی پابندی نہیں۔ 1 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، جب جتنا دل چاہے پڑھیں۔ استغفار پڑھنے میں تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ اب پڑھ لیا استغفار، رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، گناہوں کی معافی مانگ لی، اور استغفار پڑھتے پڑھتے اپنے گناہوں کو دل ہی دل میں یاد کرنا ہے، اور دل ہی دل میں ندامت سے یہ سوچتے رہنا ہے کہ بس اب میں آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا۔ بس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح آپ کے یہ گناہ ختم ہو جائیں، رب آپ کے اوپر راضی ہو جائے، مہربان ہو جائے۔ اب آپ اپنے وظیفے پڑھنے ہیں آپ نے۔ اب اس آج کے خصوصی عمل کو پڑھ لینا ہے جو لاکھوں لوگوں نے، بے شمار لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ سچا عمل ہے، جس کے دل میں کھٹکا ہے وہ بھی اسی وقت چلا جائے، کیونکہ جس کے دل میں کوئی چوری سی چھپی سی بات ہوگی تھوڑی سی بھی، کہ یہ وظیفہ اثر نہ کرے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکبری صاحب کا بتایا وہ عمل ہے۔ اب تک 1200 سے 1500 لوگ کنفرم رات کو یہ عمل پڑھ کے سوئے، تو صبح اٹھ کر گھر میں چاروں طرف دولت پڑی تھی، پیسہ پڑا تھا۔ آپ حیران رہ جائیں گے، یہ وہ عمل ہے۔ تھوڑی سی بھی کہ یہ وظیفہ اثر نہ کرے گا، اگر آپ کے دل میں کھٹک ہوئی، وہ بھی وظیفہ کبھی اثر نہ کرے گا۔ اب آپ نے اس وظیفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں، جتنا زیادہ آپ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کریں گے، اتنا زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اس عمل کو کس طرح پڑھیں گے؟ استغفر اللہ پڑھا جتنی بار بھی، اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، نہ استغفر اللہ اس عمل کا حصہ ہے، نہ درود شریف۔ درود پاک حصہ ہے، صرف وظائف حصہ ہیں۔ درود پاک آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس سے عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے گی، اور جتنی بار پڑھیں گے، جس طرح استغفر اللہ آپ نے لاتعداد پڑھنا ہے اپنی مرضی کے حساب سے، جتنی بار آپ چاہیں، اسی طرح درود پاک بھی آج کے عمل میں دیکھیں، لوگ کہتے ہیں 3 بار پڑھو، کہیں ذکر نہیں، کوئی حدیث سے ثابت نہیں کہ وظیفے کے اول آخر اتنی بار پڑھیں۔ آپ اپنی مرضی سے پڑھیں۔ ہاں، وظائف میں آپ اگر تعداد میں کمی پیشی کریں گے تو آپ کا وظیفہ پھر اثر نہ کرے گا۔ آپ نے جتنی بار چاہیں، 1 بار، 10 بار، کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم 1 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پڑھ لیا آپ نے درود شریف بھی، اب کیا کرنا ہے؟ اب اصل مدعے پر آ جائیں۔ یہ عمل دنیا کا آسان ترین عمل ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے، چھوٹا معصوم بچہ بھی چاہے نا، وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ راز، یہ عمل، یہ خفیہ تسبیح، یہ جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ راتوں رات کروڑپتی بن جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، پہلا وظیفہ بتاؤں گا، یا رحمانو کا وظیفہ ہے، پہلے نمبر پر پڑھ لینا ہے۔ یا رحمانو یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، جتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ آپ یا رحمانو پڑھتے جائیں تو زمین کے چاروں طرف فرشتے جمع ہو جائیں گے، اور آپ یا رحمانو پڑھتے پڑھتے آپ کے دل میں، من میں، زندگی میں جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، یہ فرشتے میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر ان حاجتوں مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ لیکن یا رحمانو کے ساتھ کچھ آپ نے اور وظائف بھی اس عمل میں پڑھنے ہیں، بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے۔ سمجھ لیں بات کو، اور جس ترتیب سے یہ عمل بتلانے لگا ہوں، بیٹھ جائیں سکون سے۔ 1 بار رات میں سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں۔ اب پہلا وظیفہ یا رحمانو کا پڑھنا شروع کریں۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں اگر موجود ہو تو، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا رحمانو کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، جب درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں تو جو وقت ہوتا ہے درود شریف اور پہلے وظیفے پڑھنے کے درمیان میں، آپ نے درود شریف جیسے ہی جتنی بار بھی پڑھا تو آپ کوشش کیجئے گا اپنے مقصد ان کی نیت کر لیں کہ مجھے آج رب سے ضد کر لیں
کہ رب کریم میں یہ عمل پڑھنے لگا ہوں، مجھے آج سب کچھ چاہیے، میں ضد کر کے بیٹھا ہوں، میں اٹھوں گا نہیں جب تک مجھے ملے گا نہیں، میرے نصیب میں سب کچھ لکھ دیجئے، بھلے مجھے 1-2 دن میں مل جائے لیکن میرے نصیبوں میں یہ سب کچھ لکھ دیجئے۔ رب کریم سے سب کچھ چاہتا ہوں، سب کچھ مانگیے گا، مجھے دولت بھی چاہیے، مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے زندگی بھی چاہیے، مجھے دنیا جہاں کی جتنی میری خواہشیں ہیں، حاجتیں ہیں، اس عمل کو پڑھنے لگا ہوں، مجھے امید ہے مجھے مل کر رہے گا، آج میں لے کر جاؤں گا، آج میری خالی جھولیوں کو رب کریم بھر دیجیے گا۔ ضد کریں جیسے بچہ ماں کے آگے ضد کرتا ہے، چھوٹا بچہ ماں سے ضد کرتا ہے نا، باپ سے ضد کرتا ہے، نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، آپ نے ضد کرنا ہے، خوب ضد کیجیے گا رب کریم سے آج، اور کوشش کیجیے گا کہ تصور میں گنبد خضرا کی جھالیوں کو پکڑ لیجیے گا، اور پہلا وظیفہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور خیالوں میں خانہ کعبہ کی طرف آپ لوگ پہنچ جائیے گا، گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ کر در نبی پر پہنچ جائیے گا اور سکون سے وہاں جا کر بیٹھ جائیے گا، تصور میں کہ بس یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتے جائیے گا۔ پہلا وظیفہ یا رحمانو کا آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف 11 بار پڑھنا ہے، رات کا معجزاتی عمل ہے، ایک بار بھی کم یا زیادہ پڑھ لیا تو پھر شروع سے آپ نے عمل استغفر اللہ، درود شریف، اور پھر شروع سے عمل آپ نے پڑھنا پڑے گا، تعداد میں اگر کمی پیشی ہو گئی تو ہرگز نہ کیجیے گا، یہی عمل ہے، یہی سب سے بڑا راز ہے، تعداد آپ نے پہلا وظیفہ یا رحمانو کا جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر پر اسی وقت وظیفہ اس عمل میں جو شامل کرنا ہے، یا رحمانو جیسے ہی پڑھ لیں، رب کریم آپ کے قریب ہو جائیں گے، یا رحمانو کے پڑھتے ہی آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے، رب کریم کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی، جیسے ہی یا رحمانو پڑھنے سے آپ نے رب کو راضی کر لیا، اب آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے جیسے ہی آپ نے یا رحمانو استغفر اللہ، درود شریف اور یا رحمانو پڑھ کر رب کو آپ نے راضی کر لیا ہے، رب سے دوستی کر لینا، آپ نے رب کو اور رب کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لینا ہے، اور اب آپ نے رب سے خزانے لینے ہیں، رب سے خزانوں کو لینے کا وقت آ چکا ہے، رب سے دنیا جہاں کی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب یہ حاجتیں پوری کیسے ہوں گی؟ اب جو وظیفہ بتاؤں گا یہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا، یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوراً اسی وقت جب اس کی تعداد پوری ہو جائے 11 بار، تو آپ نے دوسرا وظیفہ بتلانے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ اس کے بارے میں بتلا دوں کہ یہ غربت اور غریبی کا شدید دشمن ہے، یہ پڑھنے والے کی زندگیوں سے تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو، قرضے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے، یہ وظیفہ بیماریوں کا دشمن ہے، یہ خزانے لوٹنے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا لطیفو کا، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح ہو تو پکڑ لیجئے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو پڑھتے ہوئے اس عمل کو آگے کی طرف لے جائیے گا، یعنی کہ دوسرا وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یا لطیفو کا عمل میں شامل کیجیے گا، اور یا لطیفو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کا وظیفہ پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، تو سمجھ لیجئے گا آپ کے نام پر دولت کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یا لطیفو کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، عمل میں عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، پوری اینڈ تک دیکھیے گا، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ عمل کا سمجھیے گا میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ عمل کا میں نے 40% حصہ بتا دیا، اور یا لطیفو کا وظیفہ 10 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا یا رحمانوں کا، دوسرا وظیفہ یا لطیفو کا پڑھ لیا۔ اب کیا کرنا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنیں، اس عمل کو سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو یقین کیجئے گا رات کا یہ عمل آدھی پونی منٹ میں یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آدھی پونی منٹ اگر آپ لوگ کسی ایسے عمل کو دے دیں جس سے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں،
آپ کی رزق کے بند دروازے بھی کھل جائیں، آپ کے نصیب بھی بدل جائیں، آپ کے قرضے بھی اتر جائیں، آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے، آپ کی غربت اور غریبی دولت میں بدل جائے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بیماری پریشانی دور ہو جائے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، روٹا ہوا شوہر مان جائے، روٹی ہوئی بیوی مان جائے، جو بھی پڑے اس کے حالات بدل جائیں، خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں، اس کے مسائل تمام حل ہو جائیں تو اور کیا چاہتے اور کیا چاہتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں؟ اب کیا بچے کی جان لیں گے؟ اور کیا چاہیے تمہیں؟ سب کچھ مل جائے گا، پھر بھی نہیں پڑھنا، پھر بھی اپنی منمانی کے دل نہیں لگتا۔ یہ دیکھیں، یہ عمل جو ہے، اس عمل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ کیا پتا اس عمل کو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ سمجھیے گا، آپ کو اس عمل کے قریب بھی نہیں آنے دے گا شیطان، کیونکہ وہ آپ کو اس طرح غربت میں، غریبی میں، پریشانیوں میں ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، اور آپ پر جو بد نظری ہے کسی اپنے کی، کسی پرائے کی، وہ آپ کو یہ عمل نہیں پڑھنے دے گی، نہیں پڑھنے دے گی۔ کسی اپنے پرائے کی آپ کو ایسی گندی نظر پڑی ہے، وہ بد نظری جو آپ پر پڑی ہے، جس نے آپ کی گھر گرہستی کو تباہ کیا، جو آپ کو بیماریوں میں رکھتی ہے، جو آپ کو مشکلات میں ڈالے رکھتی ہے، وہ بد نظری آپ کو یہ عمل نہیں پڑھنے دے گی۔ وہ اگر پڑھنے دے گی تو آپ تو ترقی کر جائیں گے، آپ کے تو حالات بدل جائیں گے، اور وہ نظر بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس بد نظری کو اور شیطانی وسوسوں کو گلا دبا کر مار لینا ہے، اور کسی بھی حال میں یہ وظیفہ، یہ ویڈیو آپ تک جیسے ہی پہنچے، آپ نے اپنے گنہگاروں کانوں سے یہ وظیفہ سن لیا، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ نہ پڑھا، میں کہتا ہوں آپ دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب انسان ہیں۔ پوری دنیا میں آپ سے بڑا بدقسمت شخص کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کو یہ عمل ملا گیا اور وہ عمل اس نے چھوڑ دیا۔ میں اگر کوئی بڑی قسم نہیں کھاتا چاہتا، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، لیکن یہ اپنے سینے کا کلیجے کا راز آپ کے حوالے میں نے کر دیا ہے۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اب آپ نے 10 بار جیسے ہی یا لطیفو کا 2 نمبر والا وظیفہ بھی پڑھ لیا، اب میری تمام دکھیاری اور پریشان بہنوں، اب جو وظیفہ آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، آپ کے اوپر ڈائریکٹلی آسمان سے پیسہ برسنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد شروع ہو جائے گی، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دینے آئیں گے، چاروں طرف سے غیبی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے مجھے تو وہم و گمان تک نہ تھا، یہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے، وہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے۔ آپ کے دوست، رشتہ دار، حاسدین حیران رہ جائیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اچانک اس نے ایسا کون سا کام کر دیا کہ راتوں رات صرف لوگ پوچھیں گے، کوئی پوچھے گا وظیفہ بتاؤ، ہمیں بھی بتاؤ، کوئی عمل بتاؤ، راز بتاؤ، کیا کیا ہے تم نے، کون سا کاروبار کیا ہے، کون سا کہیں ڈاکہ مار لیا، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ یہ راز کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ یہ اللہ والوں کو، آپ نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے یہ راز میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ سینے کا راز ہے۔ اب تیسرا وظیفہ سن لیں۔ یہ وظیفہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام وظائف ایک طرف، کسی نے پوچھا ہوگا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پوچھا کہ دنیا کا سب سے افضل ترین وظیفہ بتا دیجئے، کہ جو دنیا کے سب سے طاقتور وظائف ہوں اور سب وظائف پر بھاری ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوں، ایک پر دنیا کے تمام وظائف کو آپ لوگ رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ رکھ دیں۔ تمام میری بہنیں، تمام میرے بھائی بزرگوں، آپ نے عمل میں تیسرا پاورفل وظیفہ جو شامل کرنا ہے، جو آپ کی غربت اور غریبی کو جڑ سے ختم کر دے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے پہلا کلمہ بھی عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل، اس عمل کی اجازت تمام بہنوں اور بھائیوں کو عام ہے۔ میری جو بھی پیاری دکھیاری غم کی ماری میری بہنیں، میرے بھائی، میرے ماموں، میرے چاچا، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے کسی کونے سے، تمام لوگوں کو اجازت عام ہے، بس ایک بار ویڈیو کو لائک اور کم از کم
3 لوگوں کو شیئر کر دیں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کا بھلا ہو گیا، کوئی راتوں رات دولت مند بن گیا، تو آپ کا کیا چلا جائے گا؟ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرا کچھ چلا گیا؟ دینا کس نے ہے؟ رب نے ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ رب سے ہے۔ دینے والی ذات رب کی، مانگنا رب سے ہے۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں چھپانے والے؟ یہ نہ سوچ کر کریے گا کہ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ رب کی رضا کے لیے بتائیے لوگوں کو، یہ عمل خود بھی پڑھیں اور صرف اپنے تک نہ رکھیں۔ مجھے ویڈیو شیئر کروانے کا شوق نہیں، زبانی بتا دیجیے گا لوگوں کو، لیکن آپ لوگوں نے ویڈیو شیئر کر کے اگر شیئر کریں گے تو انہیں اجازت بھی مل جائے گی، نہیں تو آپ بتائیں گے تو انہیں اجازت نہیں مل سکے گی۔ اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو جو بھی دکھ میں تکلیف میں ہے، اسے ایک بار یہ عمل ضرور پڑھنے کے لیے دیجیے۔ آپ کے پاؤں میں پڑ جائے گا وہ، 1 گھنٹے کے اندر وہ کہے گا کہ میرے حالات بدل گئے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی میں وہ سونا بن جاتا ہے، میں غریب تھا، میں فقیر تھا، آج میں بادشاہ بنا ہوا ہوں۔ آپ کے پاؤں دھو دھو کے وہ بندہ پیے گا، اور آپ لوگ اس عمل کو خود پڑھو گے نا تو کمنٹس میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ وہ عمل ہے۔ اب آخری وظیفہ سن کر جائیے گا۔ تیسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھ کر تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر لینا۔ اور آخری وظیفہ جیسے ہی پڑھو گے، ایک تو یہ عمل پہلے ہی دولت کا خزانہ بن چکا ہے اب تک جہاں تک آپ نے پڑھا، اور جب آخری وظیفہ آپ عمل کا اس عمل میں شامل کرو گے، آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان میں شمار ہو جاؤ گے۔ آپ اگر روڈ پر مٹی اٹھاؤ گے نا، وہ بھی سونا بن جائے گی۔ آپ کی ایسی قسمت ہو جائے گی آپ کی خاندان میں جہاں پر آپ کی آج عزت نہیں، لوگ دھتکارتے ہیں، غریب فقیر سمجھ کر وہ لوگ آپ کو ٹھکراتے ہیں، وہی لوگ انشاءاللہ آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ اتنی عزت اور آپ کا مرتبہ ہو جائے گا۔ یہ عمل عزت دلواتا ہے۔ یہ عمل اگر کسی پر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرضوں سے جان چھڑواتا ہے، ہر طرح کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرتا ہے۔ اب آپ نے عمل کے آخر میں کیا کرنا ہے، بڑی توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے فوری طور پر عمل میں سورہ کوثر پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ جب سورہ کوثر ایک بار پڑھ لیں عمل میں، تو عمل کے آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے جتنا ہو سکے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔